بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتون گرین جرگے کی طرف سے پریس کلب کوئٹہ تمام صحافی حضرات السلام علیکم. پشتون گرین جرگے کے فورم سے آج اس پریس کانفرنس کو بھرپور کوریج دینے پر آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیزان من، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چمن پاک افغان بارڈر پر کئی دہائیوں سے دو طرفہ تجارت کو فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور گورنمنٹ کو سالانہ اربوں روپے ٹیکس کی مد میں جمع کر کے ملکی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. چمن پاک افغان بارڈر پر افغانستان کے ساتھ تجارت کے علاوہ سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا ممالک کے لیے بھی واحد تجارتی گزرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. چمن پاک افغان بارڈر گزشتہ 3 سالوں سے ITMS جیسے اہم پروجیکٹ کے نام سے دو طرفہ تجارت کو جو حشر کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے. چمن پاک افغان بارڈر پر ترقی وسط پر تاجروں کے ساتھ اور مقامی قبائل کے ساتھ بے عزتی، رسوائی اور پریشانی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، مقامی باشندوں کے ساتھ توہین آمیز، تذلیل آمیز رویہ بند نہ کیا گیا تو جرگہ اب مذمت کرنے کے بعد مزاحمت کا راستہ بھی اختیار کریں گے. اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. عزیز ساتھیوں، بارڈر کسٹم میں ترقیاتی کام کی آڑ میں کسٹم ہاؤس کو مکمل کباڑہ کیا گیا ہے. پاکستان کسٹم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عام عوام اور تاجروں کو مستفید ہونے کی بجائے ان کو مختلف اہلیے و بہانوں جیسے سکیننگ، پارکنگ، کانٹا، مال و اموال انسپیکشن جرہ کے نام پر گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل زیادتی اور غیر قانونی طریقے سے عام عوام اور تاجروں، ٹرانسپورٹروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کسٹم کلیئرنگ کے معاملات سرکاری اداروں کی بجائے مکمل طور پر کچھ اور پرائیویٹ لوگوں کے نرغ میں مکمل چمن کسٹم آ چکے ہیں. یہ پرائیویٹ افراد اپنی من مانی اور ہٹ درمی، بلیک میلنگ جیسے ناروا عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان پرائیویٹ عناصر کو پاکستان افغانستان بارڈر پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پشپناہی حاصل ہے اور چمن بارڈر کسٹم ہاؤس میں اس وقت مکمل طور پر ایک سرکاری ادارے کی بجائے ان پرائیویٹ لوگوں اور شرپسند عناصر کی آمائشگاہ بن چکی ہے. ان زیادتیوں اور ناروا عمل کے نتیجے میں جہاں ایک طرف تاجروں کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے مالی نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں اور ملکی خزانے کو بھی بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف چمن کسٹم ہاؤس میں اپنے بال بچوں کے لیے اور رزق حلال کے کمانے کی غرض کسٹم کلیئرنگ ایجنٹوں کے دفاتر میں یا تاجر حضرات کے ساتھ اپنے کام کرنے آئے روز بارڈر کسٹم کے احاطے میں مبینہ طور پر پرائیویٹ گروپوں کی طرف مسلح افراد کی طرف سے زدکوب ہوتے ہیں اور ان کے موٹر یا موٹر سائیکل کو توڑ پھوڑ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے تاجروں کو جسمانی اور مالی طور پر اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی کافی مثالیں موجود ہیں. اور گزشتہ روز ایک کلیئرنگ ایجنٹ کے ذاتی عملے اور منشیوں پر چمن کسٹم ہاؤس کے احاطے میں مبینہ عملہ آوروں کا واضح مثال موجود ہے، جس میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. معزز صحافی حضرات، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پشتون گرینڈ جرگہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، چیئرمین ABR، پاکستان کسٹم کے اعلیٰ حکام،
سے آج پریس کانفرنس کے وسط سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں. آج ہمارے پنڈال میں بیٹھے زراعت کے بے روزگار کئی سو نوجوان بیٹھے ہیں. اس کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نئی اسامیاں مشتہر کرے. اور فزیو والے بیٹھے ہوئے ہیں, کمیونٹی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اربوں کربوں کی جو بجٹ میں کچھ بے روزگار کو ہم روزگار نہیں دے سکتے ہیں. باقی پریس کانفرنس کے لیے میں سر طاہر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ باقی چمن کسٹم ہاؤس کو مبینہ پرائیویٹ اور شرپسند عناصر کی چنگل سے آزاد کرایا جائے تاکہ پاس افغان دو طرفہ تجارت کو فروغ پا سکے، اور ساتھ ہی بارڈر پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ ملکی خزانوں اربوں روپے جمع کرنے والے تاجروں کے ساتھ دینے کا پابند کیا جائے تاکہ چمن بارڈر کسٹم ہاؤس تجارت کا گھر ثابت ہو سکے، اور قانونی کی عمل داری نافذ کی جائے تاکہ تاجر اور عام عوام ان بتخود عناصر سے چھٹکارا حاصل کر سکے. اور آخر میں پشتون گرینڈ جرگہ احکام بالا سے ایک بار پھر زور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے وہ مطالبات کو سنجیدہ لیا جائے. اگر ان بتخور عناصر کا چمن بارڈر کسٹم ہاؤس میں فوری قلع کمن نہیں کیا گیا تو مقامی قبائل دست و گریبان ہوں گے، اور اس تمام صورتحال کا ذمہ دار متعلقہ ادارے ہوں گے. مقامی لوگوں کو دو طرفہ آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کرے. اگر چمن بارڈر پر اداروں نے یہی صورتحال رواں رکھا تو بہت سے گھرانے فاقہ کشی پر مجبور ہوں گے، فاقہ کشی کے بعد خودکشی اور دہشت گردی پر مجبور ہوں گے. ڈپٹی کمشنر چمن مقامی باشندوں اور تاجروں کو گاڑیوں کا راہداری دیا جائے تاکہ پاک افغان بارڈر کی ہم رفت میں آسانی پیدا کیا جائے اور دو ملکوں کی جانب سے آزادانہ تجارت کا کاروبار کو فروغ مل سکے. بلکہ افغانستان اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور مزید تعلقات اور تجارت بڑھانے کے لیے اشیاء خوردنوش پر دونوں طرف عائد پابندیاں اٹھائی جائے. آشم پیکٹ فل چیک پوسٹ دامان ملیزئی پر مال مویشی گھاس بوس اور سوختین لکڑی جلانے والی لکڑیاں کو مکمل طور پر اجازت دی جائے، اور بعض نام نہاد ٹھیکیدار آشم پیکٹ پر فی بھیڑ بکری پر 2500 سے 4000 روپے تک کی غیر قانونی چارجز اور وصولی لے رہے ہیں، جو کہ یہ غیر قانونی وصولی ہے. کس مد میں یہ کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکس کی مد پیسے FBR کو بھی نہیں مل رہے ہیں. یہ مقامی قبائل کے لیے مزید روپے روزگاری عروج پر ہے. پشتون گرینڈ جرگہ ایسے غیر قانونی اقدامات کے سخت مخالفت اور مذمت کرتا ہے. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آشم پیکٹ کو مال مویشی کے لیے ٹیکس فری کیا جائے. اس عید الاضحیٰ پر چمن عوام کے لیے ریلیف ہوگا. لیگل ٹریڈ کے علاوہ اور لوکل ٹریڈ کو درپیش مسائل کو دور کیا جائے تاکہ علاقے کے مقامی باشندوں پائی جانے والے بے چینی اور مشکلات دور ہو سکے، اور غریب عوام کے لیے لوکل ٹریڈ نفری پیکیج پوری طور پر بحال کیا جائے اور آزادانہ تجارت اور روزگار پہلے کی طرح جاری اور بحال ہو سکے، اور لوگوں کی معاش کا ذریعہ یہی بارڈر سے منسلک ہے. آخر میں ہم تمام صحافی حضرات، الیکٹرانک میڈیا اور آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ تمام پاکستان کے میڈیا پر اس جرگے کا جو آج کا احتجاجی مظاہرہ تھا اور آج کا پریس کانفرنس ہے، تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے پشتون قبائل کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے اس کو میڈیا میں چلائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. طاہر خان اچکزئی، جنرل سیکریٹری پشتون قبائل جرگہ. تو وہاں پہ ہمیں
हमेशा ये सिलसिला जारी, वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, कोई अगली जात के नाम से, कोई इस नाम से, कोई इस नाम से, मुख्तलिफ तंजीमें आप लोगों ने बनाया, क्या इत्तेफाक है नहीं उस लोगों में, तो बार बार उस आप लोगों की बीच बातचीत पैदा होकर करके इस तरह की वो कर रहे हैं, तो आपको दिक्कतें मिल करके क्यों जद्दीयत नहीं कर रहे हो, कहीं बैठ करके आप से बात क्यों नहीं कर रहे? आगा साहब, इस सवाल का जवाब मैं हमारे मोहतरम कबायली रहनुमा रहमतुल्लाह पहलवान साहब को मदऊ करता हूँ कि वो इसका जवाब तफसीलन दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आगाजान, आपका सवाल और मीडिया वालों का सवाल वजह है कि हमारे चमन में जो सोशल तंजीमें हैं या समाजी तंजीमें हैं या सियासी तंजीमें हैं या हमारे सियासी ज़ोमा और कबायली आमाइदीन हैं, वो तो भी इस चीज़ से खौफज़दा लग रहे हैं या और कोई ऐसी परेशानी के आवाज़ वो उठा नहीं सकते। आलमिया ये है कि हम लोग जीडी फाइल करें, हम लोग बाकायदा टैक्स कर दें, हमारे यानी लाहौर तक, फैसलाबाद तक, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहरों में जो हमारे माल जाते हैं या ट्रक जाते हैं, रास्ते में मुख्तलिफ हिलोबानों से रुकावटें है। लेकिन हम हुकूमती बाला से हम लोग तो एक चीज़ आपको वाज़ेह बताएगा जान के हम लोग अफरा तफरी की आलम में हैं, हम लोगों का कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी हम लोगों ने इhtजाज शुरू किया पश्तून ग्रेन जरगे के प्लेटफार्म से, हम सब पठानों को या बलोच बेल्ट को या सहाफ़िया हज़रात को या सियासी ज़ोमा को, सबसे ये अपील किया, या उलमा इकराम को या हमारे जो मशरान हैं, इनसे मैं आपके तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा हमारे माशी कत्ल हो रहे हैं, हमको जो है तकसीम किए हुए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं। अगर हम लोग ये कहें कि प्लान लगड़ी गलत है, प्लान पार्टी वाला गलत है, प्लान गलत है, तो इससे वो बीतबाकी का और रुझान बढ़ेगा। ये अपना कहना है साहब, जब हमने देखा कि मकामी टैक्स वसूल करते हैं, अगर मकामी करते हैं बात तो मकामी कबाइल ऐसे है कि जो पैसा जा रहे हैं, मिसाल हशम पिकेट पे जो हमारा अपना इलाका है, इसमें 4000 से दुम्बे पे 4000, बकरी पे 2500 रुपये लेते हैं। ये इन लोगों का अपना जो एक सिलसिला है, ये न एबियार को जा रहे हैं न एबियार में जमा हो रहे हैं। ये एक खुदसाख्ता प्राइवेट एक निज़ाम इन लोगों ने बनाया। अगर ये एबियार में जाते हैं तो हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। ये हमारे कबायली है, नाम आप लोगों को सबको पता है कि कौन कौन है। बड़े बड़े लोग हैं, असर रसूख वाले लोग हैं, इन लोगों ने बिठाए हुए हैं। इन्हें से आपको पता है, आगाजान आप लोगों को सबको पता है कि क्या हो रहा है आजकल। मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ कि अशम पिकेट पे, अशम हमारे बॉर्डर पे एक पिकेट है, हमारे कबीले के रास्ते से गुजर रहा है। उस पे तालिबान तो पहले इसको भेड़ बकरियों को उन्होंने बंद किया था, लेकिन अभी खुफिया वो भेड़ बकरियाँ आ रहे हैं, चमन बॉर्डर से कोयटा आ रही है, वो दूसरे इलाकों को भी मुंतकिल। आपको पता है कि इस वक्त 1500 रुपये फी किलो भेड़ बकरी का गोश्त का किलो है, छोटा गोश्त। और ईद उल जुहा भी अभी आ रहा है, आप देखेंगे कि भेड़ बकरियां की कीमतें कितनी ऊंची होंगी। और इन लोगों ने मिली भगत से, ये जो प्राइवेट ठेकेदारान हैं, वो जो किले के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनसे मिली भगत से इन लोगों ने उनको बिठाए हुए हैं कि आप भी ले ले, हमको भी दे दे, 50-50 हो जाएगा, आवाम को गोली मार। ये किले के जो उसके जो नोटेबल लोग हैं, उन नोटेबल लोगों में से अपने बंदे बिठाए हैं। नोटेबल में एफसी वालों ने अपनी नोटेबल बंदों को भी नवाज रहे हैं और ख़ुद भी इससे नवाजा जा रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? आम आवाम को हुआ। आम शीरी जब इस वक्त कोयटा में मुतासर हो रहा है, हम ज़िला किलाउद्दा में मुतासर हो रहा है, हम चमन में मुतासर हो रहा है। कौन मुतासर हो रहा है? जहाँ इस इलाके के बासी मुतासर हो रहे हैं। और भेड़ बकरा 2500 से 3000 ले रहा है, 4000 तक भी ले रहा है। तो ये हमने गवर्नमेंट को ये एक वो दिया है कि इसको फ्री कर दिया जाए, अशम बिकेट को
اس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کور کمانڈر کو ہم باقاعدہ درخواست فائل کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جرگے کے توسط سے وہ بھی جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی ہم نے ایک درخواست فائل کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں جرگہ کہ یہاں سے ظلم نہ ہو. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے یا کوئی ادارہ ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو کون؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے عوام پہ ظلم کرتا ہے. وہ پہلے تو اپنے عوام پہ ظلم کرتا ہے. ایک چیز ہے اپنے ٹیکس کی مد میں دینا ہے. بارڈر کو انہوں نے اس طرح اذیت بنا دیا. کیوبا کی جیل آپ نیٹ سرچ کرے، کیوبا کے جو جیل ہے طالبان کا، اس میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جس طرح ہمارے بارڈر میں ہو رہا ہے. لوگوں کو عزتیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی ایک ایسے جال بنایا ہوا ہے جو بڑا جال ہے، جر اس کے کہتے ہیں، اسے جا رہی ہے. عورتیں بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں. اس دن ایک 6 راستے ہیں، 6 راستوں میں ابھی ایک راستہ ہمارے لوگوں کو آنے جانے کے لیے، رفت آمد کے لیے کھلا ہے. دلہن اس وقت ایک دلہن راستے پہ جا رہی تھی، عوام بھی جا رہے تھے پیدل. اتنی تذلیل اور توہین آمیز رویت جو ہمارے قبائل لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہماری خاموشی بھی جو ہے ہم کو معاف نہیں کریں گے، تاریخ کو بھی، اور اللہ ہم لوگوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. معذرت کے ساتھ چمن بارڈر کا ٹاؤن بارڈر کا وہاں پہ اتنے مسائل ہیں بارڈر میں، تجارت میں، اسمگلنگ کی وجہ سے، ناجائز کی وجہ سے، ظلم زیادتی کی وجہ سے جو بھی کوشش کر رہی ہے، جو بھی ہے اس میں قبائلی جو آپ کے نام میں آپ متبری ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے شامل ہیں. یہ کسی سے ڈگی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چمن میں جو عوامی نمائندے ہیں، جو مذہبی نمائندے ہیں چمن کے، کیا کبھی انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ مسئلہ اٹھایا؟ کیا کبھی وہ آپ کے پاس رہیں کہ ہم آپ کو اس ظلم زیادتی سے نجات کرائیں گے؟ کیا کبھی وہ کمانڈر ایف سی سے ملیں، آئی جی ایف سی سے ملیں یا کوئی کمانڈر سے ملیں؟ کیا کبھی انہوں نے بتایا کہ سامنے یہ بات رکھی ہے؟ وہ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ کھل کے اس وجہ سے سامنے آتے ہیں کہ وہ آئندہ ان لوگوں سے یہ وابستہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انتخابات میں ہمارے ساتھ یہی ادارے یا یہی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ دیں گے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ہم لوگوں کو تہس نہس کیا ہے. جو ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جو بھی ہے، اس لوگوں نے وہ اپنے مرات لیتے ہیں، اپنے وزارت پہ پراجمان ہے. کون غریب کا سنتا ہے؟ آج دیکھو کہ ابھی پیٹرول کتنے پہ ہے، مہنگائی کتنے ہے. آج سٹاک مارکیٹ میں دیکھو کہ ڈالر کہاں تک پہنچ گیا. لیکن یہ ایک مسئلہ تو یہ چمن کا نہیں، ایک مجموعی مسئلہ پاکستان کا سوچ ہے. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں جو ہمارے ملک چلا رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو بھی بے بس نظر آ رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو قبائل لوگ ہیں چمن میں ہمارے ساتھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ہم کو دیوار سے لگاتے ہیں. اور رہ گیا ہمارے جو بڑے ہیں، ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً اپنے مراعات ان لوگوں سے لیا ہوا ہے، ان کا منہ بند ہے. ہم لوگوں کا یہی احتجاج ہے. ہم سب کے بعد قبائل کو یہ کہتے ہیں، خیبر پختونخوا سے لے کر چمن بارڈر تک، چمن بارڈر سے لے کر کپتان بارڈر تک ہمارا یہی آواز ہے. جتنے بھی جو ہے ہمارے بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے یا پٹھان بیلٹ، ہم ان کو یہ برملا کہتے ہیں کہ اس مسئلوں پر دیکھ یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو چمن میں این ایل سی کا جو رویہ ہے، آئی ٹی ٹی میں، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے 100 لاکھ کروڑ روپے کا اس کا لاگت ہے، تخمینہ اس کا اتنا جو بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن ہم لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو کسی نے بریفنگ میں بحثیت ہے میں 16 ارب اتنا بڑا پروجیکٹ ہم لوگوں کو ابھی تک کسی متعلقہ اداروں نے یا ہی لوگوں نے ہم لوگوں کو بحثیت ہے چمن چیمبر، بحثیت ہے کوئٹہ چیمبر یا تاجر برادری یا بزنس کمیونٹی، ان لوگوں کو اس نے ابھی تک بریف نہیں کیا کہ کیا بن رہا ہے، اس کے جو ہے لیبر کون ہوگے، اس کے ملازم کون ہوگے، اس پہ کیا ہو رہا ہے. آج تک اتنی خاموشی. اور اس میں ایک بات، آج ہم آپ لوگوں کے توسط اور ذریعے سے صحافی حضرات صحافی حضرات کو یہ کہتے ہیں
जो क्वेटा से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान तक ये पुख्तून जो 40 साल थी, इसमें इतनी लड़ाई हो गई कि हम जो फोर्सेस है जो बॉर्डर पे है ना, ये फोर्सेस भी बहुत आपने बताया नाम का जो लेना जरूरत नहीं है, सब आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। आप अपनी सोहबत का वो अंदाज अपना जो सोहबी आज़ाद कर सकते हैं, अपना कलम, अपना ज़बान, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे वो चीज़ लिखे कि हमारा चमन न बल्कि तमाम पाकिस्तान का कानूनी हक होता है। सर ज़रात वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। ज़रात जो इसके असामियाँ हैं ज़िला बलूचिस्तान से, ज़रात के जो नौजवानों के 200 से 250 असद बलोच ने गैर कानूनी चमन में लगाए हैं, अपॉइंट किए हैं। ये अक्तल्फी किया गया हमारे इलाके की 200 से 250 10 साल से बैठे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने पैसों से सारे बलूचिस्तान में लड़के लगाए, करोड़ रुपए लिए। इस वक्त हमारे नौजवान बलोच और पश्तून बेरोजगार बैठे हुए ज़रात में।